ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے، اللہ کے اوامر کو بجا لائیے، نواہی کو ترک کیجیے، اور یہی بہترین سامان آخرت ہے. میرے محترم مومنین، آپ جانتے ہیں شہادت مولائے متقیان امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہے. اس حوالے سے ارشاد خداوندی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ کی خوشنودی خریدنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اور ایسے بندوں کے اوپر اللہ بڑا شفقت والا ہے اور بڑا مہربان ہے. یہ آیت کی ترجمہ اور تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت مولا امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور اس آیت کا مصداق مولا المتقین علیہ السلام ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں مولا امیر المومنین کی شخصیت رسول اسلام کی شخصیت کے بعد سب سے بڑی اور عظیم شخصیت ہے عالم بشریت میں، امت اسلامیہ میں. مولا علی علیہ السلام روئے زمین پر اللہ کے بندوں پر خدا کا حجت ہے اور خدا کے رسول کے وصی ہے، جانشین ہے، خلیفۃ اللہ ہے اور امام ہے. یقیناً مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا ہمیشہ اللہ ہی کے بارے میں سوچتے تھے، اسلام کے بارے میں سوچتے تھے،
اللہ کے رسول کے بارے میں سوچتے تھے، مولا کے ذہن میں، دل و دماغ میں خدا کی خوشنودی، خدا کی رضائیت، اور مولا نے پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پکا ایمان کے ساتھ بے پناہ اپنے رب سے بھی محبت کرتے تھے، بے پناہ اس کے رسول سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور اس لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ جس طرح علی اللہ سے محبت کرتے، جس طرح علی اس کے رسول سے محبت کرتے، اسی طرح اللہ بھی علی سے محبت کرتے، اللہ کے رسول بھی علی سے محبت کرتے۔ اور یقیناً مولا امیر المومنین پوری زندگی اسلام کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رسول کی خوشنودی کے لیے، اسلام کے لیے جد و جہد میں گزر گئی، اور مجاہدت کی ایثار کیا، قربانی دی۔ خلاصہ علی کی زندگی کا نچوڑ رسول اسلام کے ساتھ، رسول اسلام کی دفاع میں سایہ کی طرح رہے، اور یہی وجہ ہے مولا فرماتے ہیں اللہم انی اول من اناب و سمع و اجابا، اے میرے پروردگار میں علی وہ ہوں من انابا، سب سے پہلے حق کے لیے رجوع کیا، و سمع حق کے پیغام کو سنا، و اجابا اور اس حق کے پیغام کو قبول کیا۔ اور یہ خصوصیت ہے مولا امیر المومنین کی، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے۔ البتہ معرفت کے مختلف منازل ہے، لیکن اہل معرفت دنیا والے علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا علی کے لیے فضیلت سمجھتے ہیں، علی کی فضیلت ہے، چونکہ خانہ کعبہ میں خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ لیکن اہل معرفت اور مولا علی کے فرزند حضرت عباس خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا خانہ کعبہ کے لیے فضیلت ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں شرف ھذا بقدوم ابیہ، خانہ کعبہ کو شرافت دیا گیا حسین کے باپ علی کے قدم کے ذریعے سے۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے کعبہ کو شرافت دیا گیا، اور علی پیدا ہونے سے پہلے کعبہ کعبہ تھا، علی پیدا ہونے کے بعد کعبہ قبلہ بن گیا۔ فرق ہے، جس طرح جب مولا امیر المومنین خلیفہ بن گئے تو اصحاب آتے رہے، مبارکبادی دیتے رہے، سب نے اس طرح مبارکبادی دی، یا علی آپ کے لیے خلافت مبارک ہو، خلافت مبارک ہو۔ لیکن ساسا ابن سوہان جو مولا کا
خاص اصحاب میں سے تھے، وہ آئے، اس نے اس طرح مبارکبادی نہیں دی مولا امیر کے لیے، یہ اس طرح مبارکبادی نہیں دی کہ علی خلافت آپ کو مبارک ہو، بلکہ اس نے مبارکبادی دی، اے علی میں آپ کو مبارکبادی نہیں دیتا ہوں، بلکہ میں خلافت کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ خلافت کے لیے آپ جیسے خلیفہ مل گئے، خلافت کے لیے آپ جیسے امام مل گئے، میں آپ کو نہیں خلافت کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ علی جیسا خلیفہ خلافت کو مل گئے۔ زینت کائنات علی گوند بلند صلوات۔ یقیناً لوگ کہتے ہیں علی بھی بشر ہے، شاعر کہتا ہے ہاں علی بشر کیف بشر، ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ ہاں علی بشر ہے، لیکن کیسا بشر ہے؟ ہم جیسا بشر ہے نہیں۔ علی ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ علی اللہ کا کمالات کا جلوگاہ ہے، علی اللہ کے کمالات کا مظہر ہے، اور یہی علی کی شخصیت تھی۔ کچھ لوگوں نے علی کو اللہ سے اشتباہ کیا، خود علی کو خدا کہنے لگے۔ یہ علی کی عظیم شخصیت تھی۔ خود اہل سنت کا امام شافعی کہتا ہے وَمَاتَ الشَّافِعِي وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ۔ شافعی مر گیا لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ شافعی کا رب علی ہے یا علی کا رب شافعی کا رب ہے۔ اور اسی طرح امام علی علیہ السلام کمالات اور فضیلت کے اس منزل میں پہنچے تھے کہ علی ذات خدا میں فنا ہو کر جیے، اللہ کی رضایت میں خوشنودی میں فنا ہو کر جیے۔ یہی وجہ تھی جب علی کو موت شہادت کی صورت میں پیش آئی، جب ابن ملجم نے علی کے سر مبارک پہ ضرب لگایا تو اس وقت سب سے پہلے علی کی زبان سے یہی کلمات نکلے۔ کیا کلمات ہے؟ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فت برب الکعبہ۔ بسم اللہ و باللہ، خدا کے بابرکت نام سے، وعلی ملت رسول اللہ، رسول اسلام کے دین پہ ہوتے ہوئے علی یہ اعلان کرتا ہے کہ آج علی فت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہوا۔ پوری زندگی میں جس ہدف کے لیے علی کوشش کر رہا تھا وہ ہدف آج حاصل ہو گیا۔ اللہ کی خوشنودی میں اللہ کی رضایت کو خریدتے ہوئے آج علی کو شہادت پیش ہوئی۔ عظیم علی گوند بلند صلوات۔ چونکہ مولا نے اتنے فتوحات ہوئے، اسلام پھیلا علی کی ذوالفقار کے ذریعے سے، کوئی ایسے جنگ نہ تھی جہاں علی نہ ہو، علی کے ذریعے سے وہ تمام جنگیں فتحیاب ہوئی۔ لیکن کسی کامیابی میں علی نے اس طرح نہیں فرمایا تھا کہ آج علی کامیاب ہوئے، لیکن جب موت شہادت کی صورت میں پیش آئی تو علی نے فرمایا آج علی کامیاب ہوئے۔
یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم علی کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اس لیے محبین اہل بیت علی کی ولایت کو، علی کی امامت کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اپنا جینا بھی علی سے سبق لیتے ہیں، اپنے مرنا کا بھی سبق علی سے لیتے ہیں۔ اور یقیناً علی کی وہ عظیم شخصیت ہے، پوری دنیا علی کی عظمت کو مانتی ہے، علی کی بلندی کو پوری دنیا کائنات مانتی، خواہ سکھ ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ ہندو ہو۔ اور ایک شاعر جو عیسائی ہے وہ مولا امیر المومنین کے بارے میں فرق کہتے ہیں، یا سماء اخشعی، اے آسمان علی کے احترام میں جھک جاؤ، یا سماء اخشعی، علی کے احترام میں اے آسمان جھک جاؤ، ویا ارض قرعی، علی کے احترام میں جبین نیات کو خم کر دو، انی ذکرت علیہ، میں اب علی کے نام لینے والا ہوں، اے آسمان و زمین خم ہو جاؤ۔ یہ عیسائی ایک شاعر۔ یقیناً آپ جانتے ہیں علی اور اولاد علی کشتی نجات ہے، بشریت کے لیے، انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کی کشتی علی اور اولاد علی ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ من رکبہا نجا۔ بالکل، مثل اہل بیتی فیکم، میرے اہل بیت کی مثال آپ میں، میری امت میں ایسا ہے جس طرح حضرت نوح کی سفینہ ہے، کشتی ہے، اسی طرح میری اہل بیت آپ لوگوں کے لیے کشتی ہے۔ من رکبہا نجا، آپ کو پتہ ہے جو حضرت نوح کے کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پایا، اور جو بھی حضرت نوح کے کشتی میں سوار نہیں ہوا اس طوفان میں غرق ہوا۔ اور اسی طرح اہل بیت بھی نوح کشتی کی طرح ہے، جو بھی اہل بیت کی محبت میں آ گئے، اہل بیت کے کشتی پہ سوار ہوئے، یہ کشتی اسلام ہے، نجات پایا، اور جو بھی محبت اہل بیت سے باہر رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ بس شکر الحمدللہ کہ ہمیں کیا پرواہ، رسول اسلام نے کشتی بھی بتا دیا، کشتی بان بھی بتا دیا، کشتی چلانے والے بھی بتا دیا۔ وہ دنیا کے طوفانوں سے گھبرائے، وہ ڈرے جن کے کوئی کشتی بان نہ ہو، اور جن کا کشتی بان 14 کے 14 کشتی بان ہو، اور جن کا کشتیبان اول 12 ہو، جن کے اول علی ہو اور آخر مہدی ہو، تو ان کے لیے کیا پرواہ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی طوفان آ جائے، کوئی اور اس دنیا کے طوفان میں غرق ہو سکتا، لیکن شیعان حیدر کرار دنیا کی کوئی طوفان غرق نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارے کشتیبان ہے۔ پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، ہمیں محبت اہل بیت میں قائم و دائم فرما۔ پروردگارا ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز فرما۔ پروردگارا دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔